بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پہلو بتائے جائیں گے۔ تو ناظرین، ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب مسلمانوں کے آخری نبی ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک محمد تمام مذاہب کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کی جانب سے بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہے، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیت میں سے سب سے کامیاب شخصیت تھیں۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیات 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 ہجری میں مدینہ میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کی سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آنے سے قریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ عربی زبان لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب تعریف کرنا یا نام کی داد حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ختم النبیین حضور اکرم رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کے علاوہ آپ کے بہت نام و القاب ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 ہجری میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ظاہر ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا وہ یہ ہے: پڑھو اے نبی، اپنے رب کا نام اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط کے جمع ہوئے خون سے۔ یہ ابتدائی آیات بعد میں قرآن کا حصہ بنی۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران ہی انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کیا، جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کو اپنی جان و مال اور پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک کے مسلمان ان کی امت میں شامل ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سے دعا گو ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پورا دین پر چلنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روز محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا حوض کوثر نصیب عطا فرمائے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔